احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں. میاں نواز شریف پاکستان میں آ گئے اور بڑا استقبال بھی ہو گیا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری سسٹم اب چلنا شروع ہو جائے گا؟ میاں صاحب، آپ کا یہ سوال ہاں. کہ میاں نواز شریف تشریف لے ہیں یہ ملک میں اور ان کو ویلکم بھی بہت کہا گیا آیا ملک میں کہ جمہوری پروسیس چلے گا. یہ سوال اس لیے کہ ملک کی تاریخ یہی ہے کہ 47 کے بعد یہاں پر انڈیپینڈنٹلی کسی پولیٹیکل پارٹی نے ایکٹ نہیں کیا. جب انڈیا تقسیم ہوا تو جو کلیم کرتی ہے سیاسی پارٹی مسلم لیگ کہ ہم نے ملک بنایا، انہوں نے غیر جمہوری انداز اپنائے. جو باقی پارٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بہت بعد کی پیداوار ہے. یہاں پر ایک ہی پارٹی تھی جس کا نام مسلم لیگ تھا. وہ مسلم لیگ ایک ہی سیاسی پارٹی میں تھا. اگر آئین بنا لیتی جو کہ یہاں پر میاں صاحب 1973 میں آئین بنا، 22-23 سال ہم آئین نہیں بنا سکے. سیاسی پارٹیاں پارلیمنٹ بناتی ہیں، الیکشن کرواتی ہیں، الیکشن کے ذریعے پارلیمنٹ آئین بناتی ہے. اگر نمائندہ پارلیمنٹ ہو پڑھے لکھے لوگوں کی، میں نہیں کہتا سیکولر، لیکن غیر فرقہ وارانہ پارلیمنٹ موجود ہو کہ جہاں پر وہ پارلیمنٹ کا ہے، نہ یہ پارلیمنٹ خود فرقہ واریت کرے گی نہ آئین میں فرقہ واریت دخل ہونے دے گی. تو میاں صاحب، یہ سیاسی پارٹیاں جو بعد میں بنی، ایک مذہبی تھی JUI، ایک جاگیردار نے بنائی ذوالفقار علی بھٹو نے. دیگر پارٹیاں جو بنی وہ مسلم لیگ کو ڈیوائیڈ کر کے، مثلا نون لیگ، یہ میاں نواز شریف کی مسلم لیگ یہ بنی، یہ بھی مسلم لیگ کو توڑ کے بنی. ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم نے پاکستان بننے سے پہلے بھی شخصی لیڈرشپ کے ناطے ہم نے مسلمانوں نے ایکٹ کیا، اور پاکستان بننے کے بعد بھی ہم شخصیت پرستی کرتے رہے. اور اس شخصیت کی وجہ سے جب وہ شخصیت نہ رہی یا کسی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ناطے اس کو ماتون ہوئی، تو وہ سیاسی پارٹی چونکہ تھرو پروسیس نہیں بنی ہوتی، یہ انڈیویجولزم کی بنیاد پہ بنی ہوتی ہیں، تو وہ پارٹیز تقسیم ہو جاتی ہیں. جیسے عمران خان نے ایک پارٹی بنائی تحریک انصاف، وہ جب ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی، ان کی سیاسی پارٹی ایسے تقسیم ہوئی کہ جیسے وجود ہی نہیں ہے. یہ آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ آیا ان سیاسی پارٹیوں کے ہوتے ہوئے کوئی جمہوری پروسیس یا مسائل حل ہو جائیں گے؟ تو میاں صاحب، اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ میں میں نے جیسے عرض کیا کہ شخصیت پرستی رہی، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ میں بھی شخصیت پرستی ہے کہ ایک چیف آف سٹاف ہی ساری اسٹیبلشمنٹ کا انچارج ہوتا ہے. اگر چیف آف سٹاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک میں سیاسی پارٹیاں فیصلہ کریں گی اور ادارے ہم مل کر اس ملک میں جمہوریت کے لیے اور مسائل حل کرنے کے لیے ہم تعاون کریں گے، تو پھر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میاں صاحب، اس ملک میں جمہوریت کے لیے بھی اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی اور معاشی طور پر لوگوں کو حقوق دینے کے لیے بھی، تو پھر یہ سیاسی پارٹیاں یہ عمل کر لیں گی. نہیں تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ بڑا ہی ویلکم کیا نواز شریف کو، کیونکہ یہاں لیڈرشپ انڈیویجول ہے. یہاں کے لوگ نواز شریف کے ساتھ ہیں، جیسے بھٹو مرحوم کے ساتھ تھے، اس سے پہلے جناح صاحب کے ساتھ تھے، اس طرح
میاں نواز شریف کے ساتھ ہے، سارے پاکستان نے ویلکم کیا اور ایسا ویلکم کیا کہ یہاں ہوتا نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جو کام لیتے تھے عدلیہ سے، چیف جسٹس سے، کہ جی یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اگر یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے کہ ادارہ جو ہے عدلیہ کا، اس سے ہم نے کوئی کام نہیں لینا اور ہم نے جمہوریت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، تو یہاں پر صوبائی خود مختاری بھی رہے گی، یہ فیڈریشن بھی مضبوط ہوگی۔ بھائی صاحب، سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، 3 دفعہ ہٹائے گئے، اب 4تھی دفعہ ان کا امکان نظر آ رہا ہے۔ کس بنا پہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب میاں نواز شریف کو کھل کے کام کرنے دے گی جس طرح سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ میاں صاحب، آپ نے یہ کہا کہ وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، ماضی میں ان کو اس لیے یہ نکلے 3 دفعہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مانتے نہیں تھے، یہ کوشش کرتے تھے، یہ نہیں ہیں کہ یہ فزیکلی لڑیں، جیسے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں جی شروع ہو گیا، یہ ان کے ساتھ لڑے نہیں ہیں جی، صرف اتنا ہی کہتے تھے کہ آپ سیاست میں دخل نہ دیں ہے جی، یہ سیاست میں دخل دیں گے تو پھر یہ جمہوری کام ہو نہیں سکتا، لوگوں کا کام جو یہاں کے عوام ہیں جو ووٹ دے کے لاتے ہیں وہ پھر ان کو ہم ریلیف نہیں دے سکتے، لیکن نہیں مانی ہے جی۔ اب فیصلہ یہ ہونا میاں صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اگر تو ووٹ کے ذریعے یہ پرائم منسٹر آ جاتے ہیں اور جو ان پر الزامات ماضی میں لگے کہ جی کرپشن کر لی، یہ کر لی، وہ سارے جھوٹے تھے میاں صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سارے اب یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی، یہاں کی عدلیہ بھی، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ الزامات ان کے خلاف جھوٹے غلط تھے۔ تو اس لیے اس شخص کو اگر موقع دیا گیا کہ یہ یہاں پر لوگوں کے کو ریلیف دیں تو میاں صاحب یہ ہو جائے گا۔ اب ایک موقع ملا ہے پاکستان کو، اور پھر انہوں نے تقریر میں جو 2-4 باتیں کی میاں صاحب وہ مینشن کرنے کے قابل ہیں، کہ انہوں نے کہا ادارے آپس میں بیٹھ جائیں کیونکہ معاشی طور پہ ہم بہت مشکل میں ہیں، اداروں میں جوڈیشری اور دیگر بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ یہ اکانومی کیسے درست ہوگی، اور وہ سیاسی پارٹی جو الیکٹ ہو کے آتی ہے اس کو کیسے موقع دیا جائے کہ وہ یہاں پر ڈیولپمنٹ کرے۔ وہ تو اس حد تک گئے ہیں میاں صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ہمسایوں سے دوستی کروں گا میاں صاحب، یہ بڑی بات ہے۔ یہ بھی کہا کہ میں کشمیر کا مسئلہ تدبر اور تدبیر کے تحت حل کروں گا۔ میاں صاحب یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔